6 تاریخ جس کو آج بھی چشتی چاہے وہ پاکستان میں ہو یا ہندوستان میں ہو یا انگلستان میں ہو، رجب کا جب مہینہ آتا ہے تو مولا کے گھر کی خیرات لے کر چاند دیکھ کر وہ خوش ہونے لگتا ہے کہ یہ خواجہ صاحب جن کے بدولت، جن کے توسل، جن کے طفیل اللہ تعالیٰ نے بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور اس کے ارد گرد جتنے کنٹریز ہیں جو اسلام آیا وہ انہی کے صدقے آیا۔ تو آج جو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو وہ رجب المرجب کے مہینے میں خوش ہو کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ مہینہ میرے خواجہ کی چھٹی کا بھی مہینہ ہے، کہ جن کی یاد میں ہم اور آپ یہاں پر آج بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کی چھٹی شریف ہم آج خواجہ خواجگاں کی یاد میں چھٹی شریف کا جو آج سیدہ زہرا سینٹر میں اہتمام کیا گیا ہے۔ آج تاریخ تو 2 ہے مگر خواجہ صاحب کے نسبت کے ساتھ آج کی اس محفل کو سجایا گیا ہے، کیونکہ وہ چشتیوں کے پیشوا ہیں، چشتیوں کے وہ رہنما ہیں، چشتیوں کے وہ راہبر ہیں، اور ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں غلام خواجہ، کہ ہم غلام خواجہ ہیں، کیوں ڈرے زمانے سے؟ ہم غلام خواجہ ہیں، کیوں ڈرے زمانے سے؟ سلسلہ ہمارا ہے چشتیہ گھرانے سے، کہ ہمارا جو سلسلہ ہے الحمدللہ وہ بھی چشتیہ گھرانے سے، چشتیہ سلسلے سے وابستگی ہے۔ تو الحمدللہ تمام چشتیوں کے پیشوا، بلکہ قادریوں کے بھی وہ راہبر ہیں، نقشبندیوں کے بھی رہنما ہیں، سہر وردیوں کے بھی وہ پیشوا ہیں، امام ہیں، جن کا نام حضور خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت غریب نواز کا عرس بھی اسی مہینے کی 6 تاریخ کو نہایت ادب اور احترام کے ساتھ، عقیدت اور محبت کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور اسی مہینے کی 27 تاریخ 27ویں جو رات جسے شب معراج کہا جاتا ہے، یعنی معراج کی رات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ بھی اسی مہینے کی 27 تاریخ رجب المرجب کی 27th نائٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ تو یقیناً یہ مہینہ جس کو حضور علیہ السلام کی معراج اسی مہینے میں ہوئی، تو معراج کی نسبت بھی اس مہینے کو حاصل ہے۔ آج ہم جو ذکر کر رہے ہیں حضور خواجہ خواجگاں سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضور غریب نواز آپ حسینی اور حسنی سید ہیں، والد گرامی کی جانب سے آپ حسینی ہیں اور والدہ ماجدہ کی جانب سے آپ حسنی ہیں، نجف الطریفین ہیں، جو عطا رسول ہیں۔ عطا رسول کیوں کہا جاتا ہے آپ کو؟ کہ یہ حضور علیہ السلام کی عطا ہے، کہ سرکار نے جنہیں خود یہ حکم فرمایا کہ اے معین الدین ہم تمہیں ہند کی بادشاہت عطا کرتے ہیں، جاؤ ہندوستان میں جا کر اسلام کے پرچم کو لہراؤ۔ آج بھی حضور غریب نواز کا روزہ چمک رہا ہے، آج بھی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں انسان ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آپ کے عرس کے موقع پر آپ کی بارگاہ میں مختلف ممالک سے کروڑوں انسان حاضر ہوتے ہیں، جس میں اولیاء کرام بھی ہوتے ہیں، جس میں اصفیاء بھی ہوتے ہیں، اتقیاء بھی ہوتے ہیں، صوفیاء بھی ہوتے ہیں، ابدال بھی ہوتے ہیں، اغواز بھی ہوتے ہیں، جس میں ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور اس میں ہندو بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں،
یہودی بھی ہوتے ہیں، اپنے بھی ہوتے ہیں، غیر بھی ہوتے ہیں، سب وہاں اپنے اپنے انداز میں خواجہ کی بارگاہ میں، کوئی دروازے پر چوکھٹ پر سوالی بن کر خواجہ کے صدقے اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی وہاں قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہوتا ہے، کوئی عشق و مستی میں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت محبت پیش کر رہا ہوتا ہے، کوئی وہاں خواجہ غریب نواز کے صدقے اپنے رب سے اپنی خالی جھولیوں کو بھر رہا ہوتا ہے۔ اور میرے خواجہ جو آج بھی کروڑوں من مٹی کے نیچے رہ کر سب کی جھولیاں بھر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار آتا ہے تو وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، کوئی بے اولاد آ جائے تو اسے اولاد مل جاتی ہے، کوئی پریشان حال آ جائے تو وہ خوشیوں کو اپنی جھولیوں میں سمیٹ کر جا رہا ہوتا ہے۔ الغرض کوئی بھی آ جائے، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، خواجہ غریب نواز آج بھی سب کو نواز رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ ہی کا فیضان ہے کہ سیدہ زہرا سینٹر پر ہم کہتے ہیں کہ غریب نواز کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، ہم پر کرم ہے۔ ہم ہر جمعرات کو خواجہ صاحب کی بارگاہ میں، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جو خراج محبت پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ اس میں یقیناً کرم حضور غریب نواز کا بھی ہم پر کرم ہے۔ حضور غریب نواز کے والد گرامی خواجہ غیاث الدین، جو آپ غریب نواز بچپن میں، یعنی آپ خواجہ غیاث الدین بہت جلد، ابھی معین الدین بچپن کے زمانے میں تھے اور آپ کے والد گرامی خواجہ غیاث الدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ خواجہ غیاث الدین کے جو والد گرامی حضرت نجم الدین، اس طرح یہ سلسلہ 12 یا 11 واسطوں کے بعد جا کر مولا کائنات علی المرتضیٰ سے ملتا ہے۔ خواجہ غیاث الدین کی جو زوجہ ہیں، جن کا نام حضرت ماہ نور بی بی رضی اللہ عنہا، جو غریب نواز کی والدہ ہے۔ یہ ماہ نور بی بی کون ہے؟ یہ امام حسن کی شہزادی ہیں اور حسنی آپ کا نسب ہے، اور یہ شرف اللہ نے انہیں عطا فرمایا کہ انہی کے بطن پاک سے معین الدین اللہ نے عطا فرمایا۔ خواجہ غیاث الدین حسنی ہیں اور بی بی ماہ نور رضی اللہ عنہا آپ جو ہے حسنی، اور آپ کے والد گرامی حسینی تو نجف الطریفین ہے۔ خواجہ صاحب کس شان سے آئے؟ حضرات گرامی، یہ تو ہم نے قطب الدین کا سنا ہے، ہم نے نظام الدین کا سنا، ہم نے فرید الدین کا سنا، یہ کون ہے؟ یقیناً یہ غریب نواز کی جوتیاں اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرید الدین اتنا بڑا نام ہے خواجہ فرید الدین کا، یہ تو کوئی محبت والوں سے جا کر کوئی پوچھے تو صحیح کہ فرید الدین کیا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ فرید الدین اس مرتبے پر ہیں کہ جہاں سے گزر جاتے تھے جو انہیں دیکھ لیتا تھا وہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ آج کے دور میں اور اس دور میں فرق کیا ہے؟ ایک فرق ہے، اس دور میں یہ بزرگان دین غیروں کو اسلام کے قریب کر کے ایمان کی دولت سے مالا مال کرتے تھے، آج کے دور میں انہی کا نام لے کر مسلمانوں کو معاذ اللہ کافر بنا رہے ہیں۔ حضور فرید الدین ہو یا چاہے حضور صابر علاء الدین ہو یا نظام الدین ہو یا خواجہ قطب الدین ہو، یہ سب خواجہ معین الدین چشتی کے در کے سوالی نظر آتے ہیں۔ بابا فرید الدین یہ مرید ہیں حضرت قطب الدین کے۔ آپ پہلے ان کے مقام کو سمجھیے تو ہم سمجھ پائیں گے کہ معین الدین کا مقام کس قدر بلند ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ جتنے ہندوستان کے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، پاکستان کے لوگ خوش نصیب ہو کہ سرکار نے ہم پر یہ کرم فرمایا، کسی کو ریال عطا فرمائے تو کسی کو اپنی آل عطا فرمائی۔ تو غریب نواز یہ ہمارے حصے میں ہے۔
حضرات گرامی غریب نواز کے جو مرید ہے قطب الدین، ان کا یہ مقام ہے۔ خواجہ قطب الدین جو حضور معین الدین کے یہ چاہتے مرید اور مرید صادق، اور ان کے مرید حضرت نظام الدین کے مرید حضرت جو نظام الدین کے جو مرید ہیں وہ حضرت جو ہے نصیر الدین، اور حضرت فرید الدین جو نظام الدین کے بھی پیر ہیں، یعنی فرید الدین کے مرید ہیں حضرت نظام الدین۔ ان کا یہ مقام ہے کہ حضرات گرامی نظام الدین اولیاء کے اولیاء کرام کی جماعت میں محبوب دو ہستیوں کو کہا جاتا ہے، ایک یا فرید الدین کا مرید ہے یا ایک غریب نواز کا خود پیشوا حضور غوث اعظم دستگیر ہے۔ وہ محبوب سبحانی ہیں، یہ محبوب اولیاء ہیں۔ تو حضرت نظام الدین کے جو پیر ہیں فرید الدین، ان کے جو پیر ہیں قطب الدین بختیار کاکی کا ایک واقعہ عرض کر کے میں غریب نواز کی خدمت میں جو ہدیہ ہے عقیدت اور محبت پیش کروں گا۔ حضرت قطب الدین اس مرتبے پر فائز تھے کہ ابھی آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھے۔ یہ کون ہے؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی، جو آج بھی دہلی کی سرزمین پر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو میری قبر کو زمین کے ساتھ مس کر دیا جائے، قبر کی شکل نہ دی جائے بلکہ مس کر دیا جائے۔ پوچھا گیا کہ حضرت آپ ایسی وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب میری قبر کا نشان مٹ جائے گا تو لوگوں کی چہل قدمی ہوگی، لوگوں کا چلنا وہاں جو ہے چلنا پھرنا شروع ہو جائیں گے، تو کسی اللہ والے کے قدم ہوں گے اور وہ اگر میری قبر سے وہ اوپر سے گزر جائیں تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ اور ایسا ہی کیا گیا۔ قطب الدین بختیار کاکی کی قبر انور کے نشان تک جو ہے وہ نہیں رکھا، آپ کی قبر مبارک کو زمین سے مس کر دیا گیا۔ حضرت فرید الدین جو مرید ہیں قطب الدین کے، آپ کی جو ہے خواب میں آپ نے یہ زیارت کی قطب الدین کی، آپ نے یہ عرض کیا کہ سرکار آپ کی قبر کا نشان بتائیے۔ آپ کو بتایا گیا، آج بھی اسی جگہ پر جہاں فرید الدین نے قبر بنائی آج بھی وہ قبر وہاں موجود ہے، جس کی زیارت کا شرف اللہ تعالیٰ نے مجھے تین بار مجھے الحمدللہ وہاں عطا فرمایا کہ خواجہ قطب الدین کی بارگاہ میں بھی حاضری کا شرف ملا ہے۔ تو یہ حضرت فرید الدین کے پیر ہیں اور غریب نواز کے یہ مرید ہیں۔ آپ کا یہ مقام ہے، ابھی آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں ہیں اور کچھ درویشوں کا گزر ہوا۔ جب درویشوں کا گزر ہوا وہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے دروازے کے قریب آ کر ہاتھ باندھ کر سلام پیش کیا۔ سلام پیش کرنے کے بعد وہاں سے رخصت ہوئے اور یہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ اس گھر میں جو مائی صاحبہ رہتی ہیں ان کے بطن پاک میں اس وقت جو بچہ ہے وہ قطب المشائخ ہے، بہت بڑا اس کا مقام ہے اور ان قریب اس کی ولادت ہوگی۔ اور آپ تین جو ابدال انہوں نے چوکھٹ پہ کھڑے رہ کر سلام پیش کیا، پھر جب رخصت ہوئے تو کئی عرصے کے بعد دوبارہ اسی علاقے سے گزر ہوا اور حضرت قطب الدین آپ جوان ہو چکے ہیں، آپ وائس فرما رہے ہیں۔ اب یہ مشائخ یہ ابدال جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو جب دیکھا زیارت کی تو پھر آپس میں گفتگو کرنے لگے اور یہ کہنے لگے تم جانتے ہو یہ وہی شخص ہیں کہ جنہیں ہم نے سلام کیا تھا، آئیے آج ہم ان کی قدم بوسی کرتے ہیں، دست بوسی کرتے ہیں، کیونکہ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مقام انہیں عطا فرمایا ہے۔ اب یہ جب ابدال آتے ہیں آ کر کہا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ، قطب الدین بختیار کاکی آپ یہ جواب دیتے ہیں، دو بار آپ نے فرمایا وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ وہ ابدال یہ کہتے ہیں کہ حضور سلام کا جواب
ایک بار دیا جاتا ہے، آپ نے فرمایا میں نے 2 بار اس لیے دیا ہے کہ ایک وہ جواب ہے کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا اور تم نے سلام بھیجا تھا، اور ایک ابھی کا جواب جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ یہ قطب الدین ہے، آتے ہی یہ بتاتے ہیں کہ حضرات گرامی کے اللہ والوں کا جو مقام ہے، اللہ کسے دنیا میں عطا فرماتا ہے، کسے جو ہے محنت کے بعد، عبادت کے بعد مرتبہ عطا فرماتا ہے، مگر کوئی وہ ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ خاص کرم فرماتا ہے کہ انہیں ماں کے پیٹ میں ہی ولایت عطا کر دی جاتی ہے۔ اب یہ تو مرید کا عالم ہے، پیر کا عالم کیا ہوگا؟ خواجہ معین الدین کا عالم کیا ہے؟ حضرت بی بی مہانور صاحبہ رضی اللہ عنہا جو معین الدین کی والدہ ہیں، غیاث الدین ایک مرتبہ ان کے خواجہ صاحب کے والد گرامی یہ کہتے ہیں کہ میں ڈیلی تہجد کے وقت جب اٹھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، تو میں تمہارے روم میں سے ایک آواز سن رہا ہوتا ہوں جو لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کر رہا ہوتا ہے۔ وہ آواز تمہاری نہیں ہے، وہ کون ہے کہ جو رات کی تنہائی میں تم عبادت میں مصروف رہتی ہو، تہجد پڑھ رہی ہوتی ہو، اور ایک ہی آواز آ رہی ہوتی ہے مگر کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اب یہ مہانور بی بی کہتی ہے کہ جو پیٹ میں بچہ جو پل رہا ہے، یہ اس بچے کی آواز ہے کہ جو پیٹ میں لا الہ کی صدا بلند کر رہا ہے۔ ابھی آپ پیٹ میں ہیں اور خدا کی وحدانیت کا آپ اعلان کر رہے ہیں۔ اور حضرت مہانور بی بی یہ فرماتی ہیں کہ جب حضور خواجہ معین الدین کی جب ولادت ہوئی، آپ کا نام حسن رکھا گیا، معین الدین کے دین کے مددگار، کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس وقت میرے پورے بدن سے ایک خوشبو مہک رہی تھی، کمرہ روشن تھا، اور کیوں نہ ہوتا؟ کیوں کہ امام حسین کی جو اولاد ہیں، نور ہیں، معین الدین ہیں، حسن سنجری ہیں، کہ جن کے توسل سے بر صغیر پر اسلام کے پرچم کو لہرانا تھا۔ آپ یہ فرماتی ہیں کہ پورا کمرہ روشن ہے، میرے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ اب یہ بچپن کا زمانہ، آپ کے والد گرامی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب آپ یتیم ہو چکے ہیں۔ آپ کے حصے میں ایک چکی آئی اور ایک باغ جو آپ کے والد گرامی کی جانب سے آپ کے ورثے میں آیا۔ آپ رات بھر عبادت فرماتے اور دن بھر اپنے باغ میں جاتے، آپ خود اپنے ہاتھوں سے اسے پانی دیتے، محنت کرتے اور اپنے باغ کی آپ خود رکھوالی کرتے۔ ایک دن آپ کے باغ کے قریب ایک بزرگ، ایک مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا گزر ہوا۔ غریب نواز نے جب دیکھا، معین الدین نے جب دیکھا کہ یہ کوئی ہستی معلوم ہوتی ہے، آپ قریب گئے، سلام کیا اور بڑے محبت سے آپ نے یہ عرض کیا کہ حضور آج مجھ پر کرم فرمائیے، آپ میرے باغ میں قدم رنجا ہوں تاکہ آپ کے قدموں کی برکتیں ہم حاصل کر سکیں۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ جب اندر تشریف لے آئے، آپ مجذوبانہ کیفیت میں تھے، ایک دیوانے سی کیفیت میں تھے، کوئی ساز و سامان آپ کے پاس نہیں تھا۔ حضور غریب نواز نے ٹھنڈا میٹھا پانی پیش کیا، پانی انہوں نے نوش فرمایا، پھر آپ خود اپنے ہاتھوں سے آپ نے انگور کے ایک گچھے کو توڑ کر اسے دھو کر ان کی خدمت میں جب پیش کیا۔ اب یہ انگور تناول فرما رہے ہیں اور معین الدین کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ جب انگور تناول فرما چکے، اب آپ نے اپنی گدری سے، آپ کے پاس ایک تھیلا تھا، ایک باکس تھا، یعنی اس زمانے میں جو ایک تھیلی ہوا کرتی تھی، اس میں سے آپ نے ایک سوکھی روٹی آپ نے نکالی، آدھی آپ نے لی اور آدھی روٹی آپ نے اپنے منہ میں چبا کر حضرت معین الدین کو عطا کی۔ اب جیسے وہ روٹی حضرت خواجہ خواجگاہ کے
मुबारक मुंह में गई, आपके दिल की दुनिया बदल गई। अब ये कैफियत कुछ और हो चुकी है। अब हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने सूखी रोटी अता फरमाई, अपने मुंह में चबा कर उन्हें पेश की। अब गरीब नवाज ने जब ये रोटी खाई, आपकी कैफियत बदल चुकी है। आप अपनी वालिदा माजिदा से इजाज़त लेते हैं और आप फरमाते हैं कि मुझे इजाज़त दी जाए, मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ। अब आप इल्म हासिल करने के लिए चले। उस वक्त के तमाम उलूम जब हासिल कर लिए, आपने अब किसी मर्द कामिल की तलाश में है। आप जानते थे कि इल्म तो अब हासिल मैं कर चुका हूं, मगर अब जो और मनाजिल हैं वो कोई मर्द कामिल, कोई राहबर हो, कोई मुर्शिद हो, वही मेरी मंजिलों को तय करा सकता है। कई बुजुर्गाने दीन की बारगाह में आप गए, आप जहां पर भी जाते यही जवाब आता कि मोइनुद्दीन, ये दरवाज़ा तुम्हारे लिए बहुत छोटा है, कहीं और जाओ। आप जहां पर भी जाते यकीनन यही कहा जाता कि आपका जो मकाम और मर्तबा है वो बहुत बुलंद है, ए मोइनुद्दीन किसी और बारगाह में जाओ। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आप हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी की बारगाह में गए। ख्वाजा उस्मान हरवनी की बारगाह में जब गए, जैसे उनको इंतजार था, और आपने फौरन देखकर ये फरमाया कि ए मोइनुद्दीन हसन आ चुके हो। वो ख्वाजा साहब ने जब सुना तो आप ये अर्ज करने लगे कि हुजूर आप मेरे नाम से वाकिफ हैं? आपने फरमाया मैं गयासुद्दीन के नाम से भी वाकिफ हूं जो तुम्हारे वालिद गिरामी हैं। मैं तुम्हारी वालिदा माजिदा के नाम से भी वाकिफ हूं जिनके तुम शहजादे हो। मैं खुद तुम्हारे इंतजार में हूं। गोया के मोइनुद्दीन को वहां पर भेजा गया हो, तो ये रब ही बेहतर जानता है कि मोइनुद्दीन का ख्वाजा उस्मान हरवनी की बारगाह में जाना। अब आपने ये अर्ज किया कि हुजूर मैं आपका मुरीद होना चाहता हूं। उस वक्त ख्वाजा उस्मान हरवनी ने फौरन मुरीद नहीं बनाया, बल्कि कुछ औराद व वज़ाइफ दिए। आज के दौर में तो अगर कोई किसी के यहाँ चले जाए तो वो तो इसी बात के मुंतज़िर में होते हैं कि फौरन मुरीद बना लिया जाए, मगर ख्वाजा उस्मान हरवनी ने ये फरमाया कि इस वक्त मैं फौरन मुरीद नहीं बनाऊंगा, कुछ औराद व वज़ाइफ मैं तुम्हें दूंगा, वो तुम्हें करना होंगे। जी हुजूर फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म है? आपके पीरो मुर्शिद उस्मान पाक ने ये फरमाया कि 2 रकत नमाज नफिल अदा करो। 2 रकत नमाज नफिल अदा की गई। फरमाया नमाज पढ़कर जब हाजिर हुए, हुजूर अब क्या हुक्म है? फरमाया कि सूरह बकरा की तिलावत करो। सूरह बकरा की तिलावत आपने फरमाई। जी हुजूर अब क्या हुक्म है? 1000 बार सूरह इखलास पढ़ो। सूरह इखलास 1000 बार पढ़ी, फिर हाजिर हुए। हुजूर अब क्या हुक्म है? फरमाया कि अब हुजूर की बारगाह में सलात व सलाम अदब और एहतराम के साथ पेश करो। सलात व सलाम पेश किया गया। अब फिर हाजिर हुए। हुजूर अब क्या हुक्म है? फरमाया चिश्तिया सिलसिले में 1 रात का मुजाहिदा कराया जाता है, अब जाओ मुजाहिदा करो पूरी रात। गरीब नवाज आप मुजाहिदे में है, मुराक़बे में है। अब ये औराद व वज़ाइफ कराए गए। अब जब आए फिर ये अर्ज़ करते कि हुजूर अब क्या हुक्म है? अब उस्मान हरवनी ने ये फरमाया कि देखो आसमान की तरफ क्या देख रहे हो। गरीब नवाज जो ज़मीन पर बैठकर आसमान की तरफ निगाह उठाई, फरमाया कि हुजूर मैं अर्श आज़म देख रहा हूँ। का ज़मीन की तरफ देखो। ज़मीन की तरफ निगाह की तो ताहत सिरा तक निगाह गई। फरमाया कि अभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचे। आपने और औराद व वज़ाइफ दिए। जब गरीब नवाज मुकम्मल तौर पर तमाम औराद व वज़ाइफ से फारिग होकर
پھر حاضر ہوئے کہ حضور اب کیا حکم ہے؟ فرمایا اب 2 انگلیوں کے درمیان آپ نے فرمایا کہ میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو، کیا دیکھ رہے ہو؟ اب جو آپ نے دیکھا فرمایا کہ میں 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں۔ غریب نواز کا یہ مقام کہ جب پیر و مرشد کی بارگاہ میں گئے، کسی نے کہا کہ حضور دیکھتے تو پہلے بھی تھے مگر اب کیا یہ عالم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے اپنی نگاہ سے دیکھتا تھا، اب عثمان کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں، اب اپنے پیر کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ حضرات گرامی، خواجہ معین الدین چشتی کو عطا کر لینے کے بعد بھی جانے نہیں دیا بلکہ اپنے پاس رکھا، اور حضور معین الدین 20 سال تک 20 ایئرز تک اپنے پیر کی غلامی میں رہے، اپنے پیر کی خدمت میں رہے، حاصل کرنے کے بعد بھی منہ پھیر کر چلے نہیں گئے بلکہ 20 سال اپنے پیر کی خدمت میں گزار دی۔ آج تو ہر چیز فاسٹ ہے، ہر چیز جو ہے تیز سے تیز ہو چکی ہے۔ موبائل میں بھی آپ دیکھیے کہ ہر چیز اتنی، انٹرنیٹ بھی اب اتنے فاسٹ جو ہے 5GB آ چکا ہے، یعنی ہر چیز فاسٹ ہوتی جا رہی ہے، اور ہم اپنی مرادیں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر بزرگوں کی بارگاہوں میں ہم جائیں تو 20 منٹ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی 20 منٹ نہیں بیٹھ سکتا، 20 گھنٹے، 20 دن، 20 مہینے نہیں۔ معین الدین 20 سال اپنے پیر کی خدمت کرتے رہے، 20 سالہ خدمت کے بعد اب پیر و مرشد اپنے ساتھ حج کے لیے لے جاتے ہیں۔ جب خانہ کعبہ میں پہنچے، حج کی فریضے کو ادا کر لینے کے بعد معین الدین کو لے کر میزاب رحمت، خانہ کعبہ کے میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر یہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، معین الدین کو تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اسے قبول فرما لے۔ 20 سالہ معین الدین نے خدمت کی، اب اللہ کے بارگاہ میں، خانہ کعبہ میں جب وہاں پہنچے اور یہ عرض کی عثمان ہروانی کہ اپنے مرید کو لایا ہوں، اے مالک اس معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا، اب مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ معین الدین کا کیا مقام ہے کہ لوگ جب جاتے ہیں تو ہم بھی ہیں، مگر معین الدین اپنے پیر کے ساتھ ہیں۔ ایک نظر کعبے پر پڑتی ہوگی، دوسری نظر پیر کے چہرے پر ہوگی، کہ جن کے لیے سلطان باہو یہ کہتے ہیں کہ مرشد دا دیدار وے باہو مینو لکھ کروڑا حج جاؤں، کہ وہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہوں گے تو اس کا مقام کیا ہوگا۔ اب مدینہ طیبہ کی طرف جب آپ حاضری کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اب جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، آپ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے، عاجزی اور انکساری کے یہ پے کر اپنے پیر و مرشد کے ساتھ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے پیر نے یہ فرمایا کہ اے معین الدین، ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرو۔ اب معین الدین نے جب سلام پیش کیا، حضرات گرامی، قبر انور سے یہ آواز آئی کہ وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ قبر انور سے حضور علیہ السلام نے اپنے اس شہزادے کو جواب ارشاد فرمایا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اے قطب المشائخ، کہ تم اقطاب کے بھی شیخ ہو اور اس مرتبے پر فائز ہو کہ بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کے دروازے پر سوالی بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو اب اجازت دی، اب آپ اس کے بعد کئی مقامات پر بزرگان دین کی زیارت کرتے رہے۔ دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا، پھر آپ حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، آپ سوئے ہوئے تھے، اب یہ بشارت دی گئی کہ معین الدین، ہم تمہیں ہند کی بادشاہت عطا کرتے ہیں، جاؤ ہندوستان کی طرف، جاؤ اجمیر میں جا کر اسلام کی خدمت کرو، اسلام کے پرچم کو بلند کرو۔ غریب نواز جب اٹھے، اب آپ نہیں جانتے تھے کہ ہندوستان
کے جو راستے ہیں وہ کون سے ہیں، کیا ہیں۔ پھر دوبارہ آپ کو خواب میں سرکار نے کرم فرمایا اور پورا راستہ آپ کو بتایا۔ اب حضور معین الدین خواجہ غریب نواز مدینہ طیبہ سے اب اجمیر کی طرف آ رہے ہیں۔ اجمیر کی طرف جب آ رہے تھے، آپ اجمیر میں پہنچنے سے قبل کئی اولیاء کرام کی بارگاہوں میں حاضری کا شرف آپ نے حاصل کیا، یہاں تک کہ حضور غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہاں سے آپ حضرت داتا علی حجویری کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میں بات یہ بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھی یہاں موجود ہیں، مشتاق بھائی، ہمارے سید شکیل احمد بخاری صاحب، محبوب لالن صاحب، اور بھی نیاز بابا تو ہیں پاکستان کے، جتنے انڈیا کے ساتھی جب ہمارے ساتھ گئے تھے حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں، جب ہم نے حاضری جو ہے پیش کی تو وہاں ایک چلہ ہم نے دیکھا، آج بھی موجود ہے۔ یہ وہ چلہ گاہ کہ جہاں حضور غریب نواز ہندوستان جانے سے قبل آپ نے حضور داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر چلہ کیا اور یہ میسج دیا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے تو اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین کا وہاں چلہ فرمانا، آج دن تک جس جگہ غریب نواز نے بیٹھ کر چند روز عبادت کی، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو بھی اپنی حفاظت میں لے لیا۔ جو اللہ کے ولیوں کے جو دشمن ہیں، جو ان کی شان کا جو انکار کرتے ہیں، جو نہیں مانتے ہیں، آج بھی حضور غریب نواز نے جس جگہ عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، وہ جگہ بھی آج دن تک وہ نہیں مٹا سکے۔ وہ جگہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ عام جگہ نہیں ہے، اس جگہ پر معین الدین نے بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کی ہے۔ وہاں آپ نے 40 دنوں تک عبادت کی، اور جب وہاں سے رخصت ہوئے تو آپ نے وہ اشعار جو آج بھی جو عشاق ہیں اسے اپنا وظیفہ سمجھتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملار رہنما، آپ نے وہاں غریب نواز نے حضرت داتا صاحب کے روزے کی طرف اپنی نظروں کو جما کر آپ نے یہ فرمایا کہ گنج بخش فیض عالم، کہ یہ خدا کے خزانوں کو لٹانے والے ہیں، اور یہ میسج دے دیا۔ آج ہم کہاں سے آئے ہیں؟ کوئی نبی پور سے آیا ہے، کوئی دیادرا سے آیا ہے، کوئی ہلدروا سے آیا ہے، کوئی سیگوا سے آیا ہے، مگر جو بھی یہاں آیا ہے نا تو کسی پیر کی بارگاہ سے فیض لے کر آیا ہے۔ اب یہاں پر جب آیا تو اب ہم بھول چکے ہیں، اب ہم اس قدر یہاں آ کر بڑے ہو چکے ہیں کہ اب ہم ان باتوں کو بھول چکے ہیں۔ بلکہ غریب نواز نے یہ بتایا کہ اگر فیض یاب ہو جاؤ، فیض حاصل ہو جائے تو کبھی بزرگوں کو بھولنا نہیں، احسان فراموش مت ہو جانا، بلکہ فیض مل جائے تو ان کی طرف نگاہ کر کے ان کے گیت گانا۔ آج ہم یہاں پہنچ کر جتنے بھی سب پیری فقیری والے ہیں، سب کے کوئی نہ کوئی پیر ہیں، مگر اب مرید ہی اپنے پیر پر تنقید کرتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی وہ خود اپنے پیر سے اچھا بنتا ہوا نظر آتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا وقت ضائع کیا۔ حضرات گرامی نہیں، بلکہ ادب جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو حضور غریب نواز نے ہندوستان جانے سے قبل آپ نے یہی فرمایا کہ کبھی بھی احسان فراموش مت ہو جانا، جہاں سے وابستہ ہو ان کے گیت ہمیشہ گاتے رہنا۔ اب آپ ہندوستان کی طرف گئے، اجمیر یہ وہ علاقہ راجستھان کا آج بھی موجودہ جو اجمیر، آپ ہندوستان میں کسی اور جگہ بھی جا سکتے تھے، مگر اجمیر کیوں آپ تشریف لے گئے اور اجمیر ہی کیوں بھیجا گیا؟ کیونکہ اجمیر یہ راجاؤں کا یہ مرکز تھا، بڑے بڑے بت وہاں رکھے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے یعنی ہندو ریزم کے جو بڑے جو لیڈر تھے
ان کا یہ مرکز کہلاتا تھا اجمیر۔ غریب نواز نے وہیں جا کر اسلام کے پرچوں کو بلند کیا اور بتا دیا کہ یہ اجمیر تھا، اب اجمیر شریف ہے۔ یہ شریف بنانے والی ہستی یہ مودی کی نہیں بلکہ غریب نواز کے قدموں کی ہے۔ جتنے بادشاہ آتے ہیں آج دن تک جو بھی آ جائے سلطنت پر، حکومت پر، مگر چادر غریب نواز کی پہلے چڑھاتا ہے، پھر جا کر حلف اٹھاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ حلف ہم بعد میں اٹھائیں گے، پہلے غریب نواز کی بارگاہ میں چادر پیش کریں گے۔ آج بھی غریب نواز جو ہندوستان کے مسلمانوں کے ہی دلوں پر نہیں بلکہ پوری روئے زمین پر بسنے والے غیور مسلمانوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں، آج بھی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں بھول مت جانا، تمہیں ایمان اسلام جو ملا ہے وہ صدقہ غریب نواز کا ہے۔ اب جب ہندوستان کی سرزمین پر آپ نے قدم رکھا، آپ کے ساتھ 40 ابدال ہیں، درویش ہیں، آپ کے پاس کوئی آرمی نہیں تھی، آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، آپ تلواریں لے کر نہیں گئے تھے جو آج کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، نہیں بلکہ غریب نواز کے ہاتھ میں تسبیح تھی، آپ کے ہاتھ میں قرآن تھا، آپ کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ تھا، اور جا کر جہاں پاؤں رکھتے تھے اس جگہ کو اپنے قدموں کی برکتوں سے نوازتے گئے، اور ہندوستان میں جا کر، اجمیر میں جا کر آپ نے قیام فرمایا اور یہ بتا دیا کہ اسلام یہ تلواروں سے نہیں، اگر تلواروں سے پھیلنا ہوتا تو غریب نواز اپنے ساتھ 40 فقیروں کو، درویشوں کو نہ لے جاتے بلکہ ایک بہت بڑی آرمی لے کے جاتے، مگر نہیں، درویشوں کو لے جا کر آپ نے بتا دیا کہ اسلام محبتوں سے پھیلا ہے۔ اسلام نے جب بھی تلوار اٹھائی، جہاں پر ضرورت پیش آئی، حضرات گرامی، تلوار، چاقو، چھری، یہ جو ڈاکو ہوتے ہیں، جو لٹیرے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے، اور یہی چھری ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر جب چھری چلاتا ہے تو وہ کسی کی جان کو بچاتا ہے، مگر چور، ڈاکو جب چھری چلاتے ہیں تو کسی کی جان لیتا ہے۔ ہتھیار یہ آرمی کے ہاتھ میں بھی ہوتے ہیں، ہتھیار جو ہے یہ لٹیروں کے ہاتھ میں بھی، اور اسلام عناصر دشمنوں کے ہاتھ میں بھی، مگر آرمی ہتھیار کو لے کر اپنی سرزمین کی حفاظت کرتی ہے، اور کچھ لوگ جو ہتھیار سے انسانیت کے وہ دشمن بنتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، اسلام محبتوں سے پھیلا ہے، ان کی بارگاہوں سے ادب کا، محبت کا پیغام دیا جاتا ہے، اور جہاں پر ضرورت پیش آئی وہاں پر اسلام نے ہتھیار کو اٹھایا اپنی حفاظت کے لیے، کسی کو مٹانے کے لیے نہیں۔ حضور غریب نواز نے جاتے ہی، ہم ایک شعر پڑھتے ہیں کہ جو سنی گئی سر کربلا ہے تیری صدا بھی وہی صدا۔ غریب نواز نے ہر ناصبیوں کو اٹھنے والے سوال کا وہ جواب دے دیا اور بتا دیا کہ لوگوں مجھے پہچان لو میں کون ہوں۔ آپ نے جا کر یہ فرمایا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ یعنی غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھ کر یہ فرمایا کہ لوگ جب بادشاہت جتنے جب نکلتے ہیں تو فتوحات کے لیے اپنے ساتھ ہتھیار لے کے نکلتے ہیں، مگر ہم نے تو اپنے ہاتھ میں دامن حسین کو تھاما ہوا ہے، اور جا کر ہم کہتے ہیں غریب نواز نے جو فرمایا کہ دین است حسین، تو دین است حسین کہہ کر معین الدین نے یہ بتا دیا کہ ہندوستان میں دین لے کے جا رہا ہوں، اور فرمایا، پوچھا گیا کہ حضور آپ کے نزدیک دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دین است حسین۔
تو ہمارے دلوں میں جو حسین کی بھی محبت ہے، اہل بیت کی بھی محبت ہے، خدا کی قسم یہ حقیقی دین ہے جو معین الدین نے ہندوستان میں آ کر پھیلایا، جو آج بھی ان سے وابستہ ہے، آج جو ان کی محبتوں کو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں تو وہ آج بھی حسین کو اپنا رہبر، اپنا پیشوا مانتے ہیں، آج بھی وہ اہل بیت کی غلامی کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ ورنہ یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی کہ کلمہ پڑھایا معین الدین ہے، معین الدین نے تمہیں اہل بیت کا بتایا معین الدین نے، تو آج کے اس دور میں جو ناسبیت پھیلا رہے ہیں ان سے یہ پوچھا جائے کہ اگر تمہارا تعلق ہندوستان سے ہے تو پھر ہندوستان میں جو اسلام آیا تھا وہ تو حسین ہی آیا تھا، ہندوستان میں جو اسلام آیا تھا وہ تو محبتوں والا اسلام تھا، تو آج تم اسلام کا نام لے کر کبھی حسین کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہو، کبھی حسن کی بارگاہ میں، کبھی سیدہ کی بارگاہ میں، نہیں، امام حسین، امام حسن، سیدہ کائنات کی چوکھٹ کے قریب معین الدین نے کر کے بتا دیا کہ جو میرے محب ہوں گے وہ اس در کے بھی بھکاری ہوں گے۔ تو آج چاہے پاکستان کے ہوں یا ہندوستان کے ہوں، وہ احسان فراموش ہوگا کہ جو اہل بیت سے منہ پھیر دے گا۔ آپ نے یہی پیغام دیا اور قیامت تک کے لیے ناصبیوں کو جو جواب دیا، وہ کیا جواب دیا؟ یہ مقام معین الدین کا میں بتا رہا ہوں کہ کیا مقام ہے۔ ناصبیوں کے ذہنوں میں یہ سوچ آتی ہے کہ حسین کربلا میں تھے، اتنا بلند مقام ہے کہ اگر زمین پر ایڑیاں رگڑ دیتے تو چشمے پھوٹ پڑتے، تو پھر کیوں نہیں پھوٹے چشمے؟ کیوں نہیں نکلا پانی؟ کیوں 3 دن پیاسے رہے، بھوکے رہے؟ یہ سوال کا جواب، سوال جو کربلا میں تھا، معین الدین نے اجمیر میں اس کا جواب دیا۔ معین الدین نے بتا دیا کہ نام میرا حسن ہے، لقب معین الدین ہے، عطائے رسول ہوں، سنو حسین کا نواسا ہوں۔ یہ مت سمجھنا کہ طاقت نہیں تھی حسین کے پاس، نہیں، حسین کے پاس سب کچھ تھا، مگر وہاں معاملہ کچھ اور تھا، یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ اب معین الدین نے آج کے ناصبیوں کو بھی، خارجیوں کو بھی یہ جواب دے دیا، اپنے ہی غلام کو، اپنے ہی مرید کو آنا ساگر بھیج دیا، اور جا کر یہ فرمایا کہ جاؤ کاسے میں جا کر آنا ساگر کے پانی کو، پورے دریا کو اس کاسے میں ڈال دو۔ اب یہ معین الدین کے حکم پر وہ مرید جب وہاں پہنچا، آنا ساگر کو پورے کاسے میں بھر دیا۔ ذرا کہیے نا سبحان اللہ۔ اور معین الدین نے یہ جواب دے دیا کہ ہماری حکومت صرف لوگوں کے دلوں پر نہیں بلکہ سمندروں پر بھی ہے، دریاؤں پر بھی ہماری حکومت ہے۔ اور آنا ساگر کے دریا کو حضرت خواجہ معین الدین نے نہیں، آپ کے خادم نے کاسے میں بھر کر یہ بتا دیا کہ یہ مقام، یہ مرتبہ تو غریب نواز کی جو جوتیاں اٹھا لے ان کو اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور شاہ صاحب 90 لاکھ مسلمان کرنے والا کوئی اور نہیں، صرف معین الدین چشتی ہے، جن کے ماتھے پر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ ما توفیق باللہ۔ شاہ جی سلسلے بعد میں بنتے ہیں، پہلے مسلمان ہونا پڑتا ہے، اور کس نے مسلمان کیا؟ خواجہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ، کہ بھئی خواجہ تیرے جیسا خواجہ نہیں، سلسلے بعد میں بنتے ہیں، بندہ پہلے مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان کرنے والی ذات معین الدین کی ہے۔ تو آج بڑے عجیب لوگ ہو چکے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق انڈیا سے، ہم نے کہ کہیں اور سے ہوگا، ہندوستان سے اگر ہے تو غریب نواز کی چوکھٹ پر اپنا سر جھکا اور یہ بتا کہ یہی تو معین الدین ہے کہ جن کے صدقے میں ایمان ملا، جن کے صدقے قرآن ملا، جن کے صدقے خدا کی معرفت ملی، جن کے صدقے رسول اللہ کا دامن ملا، جن کے صدقے اہل بیت ملی، جن کے صدقے صحابہ ملے۔
تو ہندوستان کا جو غیور مسلمان ہے وہ تو آج بھی معین الدین کا نام سن کر اپنی گردن جھکا دیتا ہے. تو حضرات گرامی، حضور معین الدین اجمیری خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ عنہ نے اپنے مبارک قدموں سے ہندوستان کو روشن کر دیا، ظلمت قدوں کو بند کر دیا، اور ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہے. حضور غریب نواز نے یہی میسج دیا، یہی پیغام دیا کہ اسلام کا جو مطلب ہے وہ پیس ہے. آج بھی ابتدائی گفتگو میں نے یہی عرض کیا کہ غریب نواز کی بارگاہ میں صرف ابدال، اغواز، اقطاب ہی نہیں بلکہ غیر بھی نظر آتے ہیں. عیسائی، ہندو سب نظر آتے ہیں، اپنی جھولیاں پھیلا کر غریب نواز کی چوکھٹ پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہی پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں، یہ ہند کا راجہ کوئی بھی ہو، ہمارے لیے راجہ معین الدین ہے. غریب نواز خواجہ تیرے سا خواجہ ہی نہیں، خواجہ تیرے سا خواجہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں. کورونا معین الدین اور کورونا معین الدین. تو حضرت معین الدین چشتی کا ہم پر احسان ہے. ذرا محبت سے کہیے احسان ہے. اب کچھ لوگ اجمیر سے کٹ رہے ہیں، اجمیر سے کٹ کر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے بہت دوسری جو بارگاہیں ہیں وہ زیادہ اب اہمیت کی حامل ہے. ہم نے کہا جو بھی خانقاہ ہو اگر اجمیر سے کٹ جائے تو وہ خانقاہ ہی نہیں. تم ہندوستان کی بات کرتے ہو، پاکستان میں بھی کوئی اگر اجمیر سے کٹ جائے، اجمیر سے اپنا منہ پھیر دے، اگر کچھ ہو بھی تو بھی نہیں رہتا، کیونکہ جو کچھ ہے ہندوستان میں وہ غریب نواز کا صدقہ ہے. کہ آج بھی جو یقیناً دلوں پر حکومت کر رہے ہیں، اور دیگر دنیاوی حکومتیں آئی گئی، مگر یہ حکومت سدا بہار ہے، یہ بادشاہت سدا بہار ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرما دیا. تو حضرات گرامی، حضور غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا کہ قطب الدین بختیار کاکی، آپ نے جو اپنے مریدوں کو جو تیار کیا، اپنے مریدوں کی جو تربیت کی، اور یہ بات میں حقیقت اگر آپ سمجھے کہ کیا مقام ہے حضور غریب نواز کا، کہ جن کے مریدوں کو آپ دیکھیں تو ان کی فہرست میں ارے کوئی قطب الدین نظر آ رہا ہے، کوئی فرید الدین نظر آ رہا ہے، کوئی نصیر الدین چراغ دہلوی نظر آ رہا ہے، کوئی صابر علاء الدین نظر آ رہا ہے. تو لوگ جن کے مریدوں کو نہیں سمجھ پاتے تو وہ معین الدین کو کیا سمجھیں گے؟ کہ کیا مقام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. ہماری خوش نصیبی ہے الحمدللہ آج ہماری مسجد میں ہم نے خواجہ خواجگاہ سلطان الہند عطا رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں یہاں جو محفل رکھی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے میں کرم فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ حضور خواجہ صاحب کے فیضان کو ہم سب پر ہمیشہ کے لیے مرتے دم تک جو ہے جاری فرمائے، اور رب تعالیٰ بروز محشر بھی انہی کی غلامی ہمیں عطا فرمائے. آئیے اب حضور غریب نواز کی بارگاہ میں منقبت پڑھی جائے گی. میں مشکور ہوں، شکریہ ادا کروں گا ہمارے محترم عثمان چشتی صاحب. تعلق ان کا بھی پاکستان سے ہے، مگر حضور غریب نواز کی محبت اس قدر ان کے دل میں ہے جو آپ نے خود دیکھ لی. کہتے ہیں نا کہ چشتی جہاں بھی ہو نا پہچانا جاتا ہے. چشتی چھپ کے نہیں رہتا، کیونکہ چشتی بہشتی، اور وہ کھل کر کہتا ہے کہ ہم تو ہیں خواجہ والے، کہ ہم غلام خواجہ ہیں، کیوں ڈرے زمانے سے. وہ چھپ کر نہیں رہتا، جہاں بھی ہوتا ہے وہ یقیناً اپنی موجودگی کا احساس دلا دیتا ہے، بلکہ یہ بتا دیتا ہے کہ میں چشتی ہوں. جہاں پر بھی چشتی جو حقیقی چشتی ہیں وہ تو یہ مزاج رکھتے ہیں، وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ آج بھی اپنی ہنر میں دم رکھتے ہیں، اور جاتے اچھوں اچھوں کے رنگ جب محفل میں قدم رکھتے ہیں. تو یہ عثمان چشتی صاحب نے یہ محفل میں قدم رکھتے ہی بتا دیا کہ ہمارا تعلق غریب نواز کی چوکھٹ سے ہے.
اور کئی بار اللہ نے انہیں بھی الحمدللہ حضور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل انہیں ہوا ہے، عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بزرگوں کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور غریب نواز کے گھر کی ہم سب کو خیرات عطا فرمائے۔ آئیے حضور غریب